السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں نارتھ کوریا میں ہونے والے مظالم اور وہاں کے سخت قانون کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، نارتھ کوریا کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، خاص طور پر ایٹمی ہتھیار کے تجربے کی وجہ سے یہ ملک ہیڈ لائنز میں رہتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو نارتھ کوریا سے متعلق ایسے حقائق بتاؤں گی کہ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ سب سچ ہے۔ اسی لیے نارتھ کوریا کو دنیا کا سب سے پراسرار ترین ملک کہا جاتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم جونگ ان ہے۔ 33 سالہ کم جونگ ان کا خاندان کئی صدیوں سے نارتھ کوریا پر حکمرانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کم جونگ ان کا دادا کم ٹو سنگ، جو 1994 میں مر گیا تھا، ابھی تک نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے۔ اس کی باڈی کو ایک شیشے کے تابوت میں سنبھال کر رکھا گیا ہے اور یہ نارتھ کوریا کا اس وقت پریزیڈنٹ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاندان کے علاوہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نارتھ کوریا پر حکمرانی کرے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نارتھ کوریا کے لوگ اس خاندان کو پوجتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں الیکشن بھی برائے نام ہی ہوتے ہیں۔ یہ نام کے الیکشن بڑے دلچسپ انداز میں ہوتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم جونگ ان کے خاندان کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کو ایک اسپیشل بوتھ میں لے جایا جاتا ہے اور اس ووٹرز کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیوں ان کے خلاف ووٹ ڈال رہا ہے۔ ان کے خاندان کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کو سخت ٹارچر سے گزرنا پڑتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کم جونگ ان 100% ووٹ لے کر الیکشن جیت گیا تھا۔ مطلب وہاں کے کسی بھی شخص نے اس کے خلاف ووٹ ڈالنے کی ہمت نہیں کی۔ دوستو، نارتھ کوریا کے لوگ باہر کی دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ وہاں لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نارتھ کوریا میں صرف 5 چینل چلتے ہیں جو کہ گورنمنٹ ہی چلاتی ہے، اور اس پر بھی ہر وقت کم جونگ ان کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے۔ لوگوں کو ٹی وی پر صرف ان کا سپریم لیڈر کم جونگ ان ہی نظر آ سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے حکومت سے خاص طور پر اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ بھی اجازت سب کو نہیں ملتی۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کو انٹرنیٹ کیا ہے کچھ نہیں پتا۔ جن چند ہزار لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ان پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کون سی ویب سائٹ کھول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نارتھ کورین شہری کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے۔ دوستو، 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں نارتھ کورین ٹیم نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن ان کی ٹیم 32ویں نمبر پر آئی تھی۔ لیکن نارتھ کوریا میں لوگوں کو حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت گئی ہے، جو لوگوں نے مان بھی لیا کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، میں یہاں آپ کو ایک اور ناقابل یقین بات بتاتی چلوں۔ کم جونگ ان کا باپ کم جونگ ایل کی موت 2012 میں ہو گئی تھی۔ یہ اس وقت کوریا کا سپریم لیڈر تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی موت پر رونا نارتھ کورینز کے لیے فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ حکومت نے ہر جگہ ایونٹس ارینج کروائے جہاں لوگوں کے لیے آنا اور رونا لازمی تھا، نہیں تو ان کو 6 مہینے کی قید بامشقت کی سزا ملنی تھی۔ نئے آنے والے لیڈر کم جونگ ان پر بھی تنقید کرنے پر لوگوں کو 6 ماہ کی سزا دی جا سکتی تھی۔ دوستو، ایک کورین شہری کو پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اس کا بھی نہیں پتا۔ نارتھ کوریا کے شہریوں کے لیے ملک سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہے۔ بہت کم کورینز ایسے ہیں جن کو یہ اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی کچھ خاص ممالک میں جانے کے لیے۔ حکومت کو لگتا ہے کہ وہ لوگ باہر جا کر نارتھ کوریا کے متعلق جاسوسی کر سکتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں بلو جینز پہ بھی پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں آپ کو زیادہ تر ایک طرح کے لباس پہنے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا لباس ان کا لیڈر کم جونگ ان پہنتا ہے۔ بلو جینز پر پابندی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ امریکن طاقت کو فروغ دیتا ہے۔ نارتھ کوریا میں بلو جینز بنتی ہی نہیں ہے تو پہننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نارتھ کوریا میں کوئی بلو جینز کے علاوہ بھی کسی کلر کی جینز نہیں پہنتا۔ دوستو، یہاں تک کہ نارتھ کوریا میں کوئی اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹوا سکتا۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ بات بھی سچ ہے۔ گورنمنٹ نے مرد اور عورتوں کے لیے کچھ خاص بالوں کے ڈیزائن رکھے ہوئے ہیں، جن کے علاوہ یہ لوگ کسی اور اسٹائل کے بال بھی نہیں رکھ سکتے۔ خاص طور پر لمبے بال تو کسی بھی صورت نہیں رکھ سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہیئر اسٹائلز
ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں لوگ آزادانہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں بہت کم لوگوں کے پاس گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ تقریباً 1000 لوگوں میں سے صرف ایک شخص کے پاس گاڑی یا کوئی اور سواری موجود ہوتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں لوگ کسی اور ملک کی موویز بھی نہیں دیکھ سکتے، خاص طور پر امریکن اور ساؤتھ کورین موویز۔ اور اگر نارتھ کوریا میں ساؤتھ کورین موویز دیکھیں اور پکڑے جائیں تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہی حال گانوں کا بھی ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کو کس قسم کے گانے سننے ہیں، یہ فیصلہ بھی ان کی حکومت کرتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں لوگوں کے لیے باہر کی پروڈکٹس بھی اویلیبل نہیں ہوتی۔ یہاں کوک، پیپسی، KFC وغیرہ کا لوگوں کو علم تک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا میں برگرز اور پیزاز وغیرہ بھی آسانی سے نہیں ڈھونڈے جا سکتے۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جو یہ چیزیں سیل کرتی ہیں، لیکن یہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ایک عام انسان اسے نہیں کھا سکتا۔ یہ جگہیں ان سفیروں کے لیے ہوتی ہیں جو نارتھ کوریا میں موجود ہیں۔ یہ زیادہ تر نارتھ کوریا کے کیپٹل سٹی میں موجود ہوتی ہیں۔ ان سفیروں کے لیے کوک، پیپسی وغیرہ بھی اور ایسی مغربی اشیاء ایک خاص اسٹور سے مل جاتی ہیں جو صرف وہی خرید سکتے ہیں۔ نارتھ کوریا کسی اور ملک سے کوئی تجارت نہیں کرتا۔ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اکانومی خود چلاتے ہیں، اپنی چیزیں اگاتے اور خود ہی کھاتے ہیں۔ دوستو، اب نارتھ کوریا سے کسی باہر کے ملک میں حکومت کی اجازت کے بغیر کال بھی نہیں ملا سکتے۔ 2013 میں ایک نارتھ کورین شخص کو ساؤتھ کوریا میں موجود اپنے دوست کو کال کرنے کے جرم میں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ دوستو، نارتھ کوریا میں آپ کسی مذہب کو بھی فالو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نارتھ کوریا میں کسی مذہب کو فالو کرتے ہوئے پکڑے جائیں یا آپ کے پاس کوئی مذہبی کتاب ہو تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہاں تک کہ نارتھ کوریا میں حکومت کے متعلق بات کرنے پر بھی پابندی ہے، اور اگر کوئی شخص حکومت کے متعلق بات کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو ایک ایجوکیشنل کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اس کو کچھ دن رکھا جاتا ہے، جہاں اس کو حکومت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ پبلکلی حکومت کے متعلق بات نہ کر سکیں۔ دوستو، نارتھ کوریا کا بانی لیڈر کیم ٹو سنگ ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو مرنے کے باوجود بھی نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے۔ اس کی پیدائش 15 اپریل 1912 کو ہوئی۔ نارتھ کوریا میں کیلنڈر اسی کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ نارتھ کوریا میں اس وقت 2022 نہیں بلکہ 110واں سال چل رہا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں ایک عجیب و غریب قانون بھی موجود ہے۔ اس کو 3 جنریشن پنشمنٹ رول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے قانون کو توڑا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ اور بیٹے کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ ان کی سزا کم ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی اپنے باپ یا بیٹے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کے متعلق اب یہ رول ختم ہو چکا ہے۔ نارتھ کوریا میں کیم ٹو سنگ اور کم جونگ il کے اسٹیچوز تقریباً ہر کلومیٹر کے بعد نظر آتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کی بے حرمتی کی تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں ہر شخص کو اس وقت کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کی شکل کا بیج بھی اپنی شرٹ پر لگانا ضروری ہے۔ دوستو، ان تمام پابندیوں کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال نارتھ کوریا سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں سیدھا سزائے موت مل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ بھاگ کر چائنا چلے جاتے ہیں اور وہاں سے سیدھا ساؤتھ کوریا، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھاری معاوضہ بارڈر گارڈز کو دینا پڑتا ہے، جہاں سے ان کو ایک ایجنٹ چائنا لے جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ وہاں سے ساؤتھ کوریا بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ نارتھ کوریا کی حکومت کے مطابق لوگ واقعی اپنے لیڈر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ ایسے ہی خوش ہیں۔ سچائی کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن نارتھ کوریا کو دنیا کا پراسرار ترین ملک سمجھا جاتا ہے اور کم جونگ ان کو دنیا کا پراسرار ترین آدمی۔ دوستو، آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔